بین الاقوامی طور پر جو یو ٹرن کیے ہیں سارے ملک کے امیج کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا کہ جب آپ ٹاپ لیول کے اوپر جو ہے ایک پوزیشن لے لیتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا. بہت بڑی ذاتی تاریخ رقم کرنی ہے جی کہ میں بڑا شیر دل قسم کا آدمی ہوں تو مجھے تو بڑے بڑے عہدوں کی فرمائش ہوئی تھی تو میں نے ٹھوکر ماری اور پرے نکال دیا. ظاہر ہے آج ہم بات کریں گے فوج کے ترجمان کی طرف سے جو بیان جاری ہوا جنرل پرویز مشرف کو خصوصی عدالت سے جو موت کا فیصلہ آیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد جو حالات بنے ہیں. لیکن چلتے چلتے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اندرونی خلفشار اور مارا ماری کی وجہ سے کتنے اہم معاملات ہیں جن کو ہمیں زیر بحث لانا چاہیے. ہمارے نظر سے وہ اوجھل کر دیے جاتے ہیں. مثلا کوالالمپور سمٹ کا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے, مہاتر محمد جس کو ہر جگہ پہ عمران خان صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ بہترین لیڈر ہے, اس جیسا لیڈر پیدا نہیں ہوا اور میرا فیوریٹ لیڈر ہے, میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے, کبھی اس کو بلاتے ہیں کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, جس کے ساتھ مل کے آپ نے اسلامی دنیا کی قیادت کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لینا تھا. وہ آپ کو دعوت دیتا ہے, آپ اس کو ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں اور جب سب کچھ طے ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد سعودی عرب آپ کو بلا لیتا ہے. سعودی عرب بلا کے آپ کی کلاس لیتا ہے, پھر ایک اور بندہ وہاں پہ جاتا ہے, پھر ایک اور بندہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور بندہ کسی اور ملک میں جاتا ہے, پھر واپس آ کے کہتے ہیں جی مہاتر صاحب غلطی ہوگی, ہم نہیں آ سکتے آپ کی طرف, ہماری مجبوریاں ہیں. سارے میڈیا میں خبریں لگتی ہیں کہ سعودی عرب نے آپ کو کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. خود سعودی عرب بہت اہم ملک ہے, ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ان سے آپ لڑائی کریں, لیکن جب آپ یہ فیصلے کرتے ہیں تو کیا آپ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ نے کس قسم کا ٹیبل سے جانا ہے ڈپلومیٹکلی؟ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کس ملک کا کیا رد عمل ہوگا؟ ضروری اپنا ٹھٹھا آپ نے لگوانا ہوتا ہے ایک فیصلہ کر کے. آپ نے بین الاقوامی طور پر اندرونی طور پر تو یو ٹرنز کیے ہی ہیں, بین الاقوامی طور پر جو یو ٹرن کیے ہیں سارے ملک کے امیج کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیے. پھر آپ واپس آ کے کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جائیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. پھر ایک دن کے بعد پتہ چلتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی نہیں جا رہے. پھر مہاتر محمد کو خط لکھنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ جی جو آپ کے یہاں پر خبریں چل رہی ہیں غلط سلط کہ میں کو OIC کے برابر ہم کوئی نئی آرگنائزیشن کریٹ کر رہے ہیں, وہ بالکل غلط ہیں. اٹس این انٹرنیشنل امبیرسمنٹ. اور پھر بیرونی ممالک جو ہیں وہ آپ کی کہ پرائم منسٹر کے دورے کروائیں گے اور کینسل کروائیں گے. یعنی ہم پہلے تو یہ رو رہے تھے کہ بیرونی انفلوئنس کے اوپر ہمارے کابینہ کے منسٹرز تبدیل ہوتے ہیں, اب پرائم منسٹر کا دورہ بھی اس کے اوپر طے ہوگا کہ بیرونی دنیا کے انفلوئنس کے اوپر. اور اگر اتنی ہی سکت اور اوقات ہے تو پھر یہ تمام معاملات اندر خانے کیوں نہیں طے کرتے؟ Why does it have to become an international embarrassment? اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا, اس پر کوئی غصہ نہیں ہوتا, کوئی انڈگنیٹی ہم سفر نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے ایک ڈٹھائی کا ایک ایسی اپنے اوپر ملمہ کاری کر لی ہے جس کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. اور اتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے جب ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دورہ کینسل کیوں کیا. بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہم بہت لمبا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. واپس اس کے اوپر آ جائیں جو فوج کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی. اس پریس ریلیز کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, میں ذرا پہلے ان کی نشاندہی کر دوں. فیکچول مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں کہا گیا کہ چونکہ جنرل پرویز مشرف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف رہ چکے ہیں, چیف آرمی سٹاف رہ چکے ہیں اور اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں اور جنگیں لڑی ہیں, لہٰذا وہ غدار ہو ہی نہیں سکتے. عہدے پر فائز رہنا اور کارکردگی دکھانا اس کا قانون کے وائلیشن سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جن لوگوں کے کورٹ مارشل کیے جاتے ہیں, ابھی ایک بریگیڈیئر کو پھانسی ہوئی ہے, خبر لگی ہوئی تھی, جو ہائی رینکنگ ان سے سینئر آفیسرز تھے, جیل کے اندر عمر قید ان کو سزا دی ہوئی ہے, بہت اہم عہدوں پر فائز تھے, وہ بہت اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہوں گے, لیکن جب انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کی اس کے بعد لا ککڈ ان اور ان کو سزا ہو گئی. تو یہ کہنا کہ آپ اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں تو لہٰذا آپ کوئی بہت بڑا کرائم کمٹ کر ہی نہیں سکتے. اور سنگین غداری جو ہے یہ کسی جج نے تو نہیں لکھی اپنے فیصلے کے اندر, یہ تو آئین کے اندر تحریر شدہ ہے. تو یہ جوڑنا کہ آپ کون کون سے عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں اس بات سے کہ آپ غدار نہیں ہیں, یہ بالکل ہے کہ آپ سیبوں کی جمع تفریق کر رہے ہوں اور جواب میں آپ جو ہے 6 انار ثابت کر دیں. کوئی کوریلیشن نہیں ہے اس کے اندر. تو نمبر 1 یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عہدوں پر فائز رہنا, وہ جو نیول چیف تھے جو بہت بڑی کرپشن جن کی پکڑی گئی تھی, اور یا جو بلوچستان کے IG کا جو کیس تھا وہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ہوگا, اہم عہدوں پر فائز رہے تھے, پرابلی دے ور گریٹ آفیسرز, لیکن جب انہوں نے لا وائلیٹ کیا تو لا ککڈ ان. ایسے تو نہیں کورٹ مارشل ہوتے اور ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائے موت دی جاتی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, اس کا اس میں
کوئی تعلق واسطہ بنتا نہیں. دوسرا ہے کہ تھرو آؤٹ فوج کی پوزیشن جو ہے جنرل پرویز مشرف کے بعد جنرل کیانی کے دور میں, جنرل راحیل شریف کے دور میں اور جنرل باجوہ کے دور میں کنسسٹنٹلی یہ رہی ہے کہ انڈیویجولز کے جو ایکشنز ہیں ان کو فوج کے کھاتے میں آپ نہ ڈالا کریں. تو اگر جب آپ بات کرتے ہیں جنرل ضیاء کی تو ان کو ایز این انڈیویجول لیا کریں, جب آپ بات کرتے ہیں جنرل یحییٰ کی تو ایز این انڈیویجول لیا کریں, جب آپ بات کرتے ہیں جنرل ایوب کی تو ایز این انڈیویجول لیا کریں. جنرل مشرف کے اوپر کنسسٹنٹلی ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ وہ انڈیویجول ایکٹ سے خدارہ ان کا ملبہ جو ہے فوج کے اوپر نہ ڈالیں. ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں لیکن اٹس اے فیئر آرگومنٹ ٹو میک کہ آپ انڈیویجولس کے یا چند ایک افراد کے جو معاملات ہیں وہ تمام ادارے کے اوپر نہیں ڈالیں اور نہ ہی ڈالنے چاہیے. اسی سے ڈیمورلائزیشن ہوتی ہے. اگرچہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ افراد جو ہے ادارے کو مینیپولیٹ کیسے کرتے ہیں, بٹ لیونگ دیٹ بحث اسائڈ, اب سڈنلی ایک فرد کا جو ایکشن ہے اس کے اوپر جو سزا ہوئی ہے تمام ادارے کو لا کے اس فرد کے پیچھے کھڑا کر دی. تو پھر ہم کس چیز کو ہم مانیں؟ یہ مانیں کہ افراد کے جو انفرادی ایکشنز ہیں ان کے اوپر ان کو فوج سے علیحدہ رکھنا چاہیے, یا انفراد کے جو افراد کے انفرادی ایکشن ہے ان کے پیچھے فوج کو کھڑا ہونا چاہیے جو کل کی پریس ریلیز سے یا اسٹیٹمنٹ سے جاری ہوتا ہے. تو یہ انکنسسٹنٹ پالیسی ہے. ہم یہ خود ہی کہتے رہے ہیں کہ افراد کو ادارے سے کنفیوز نہ کریں, اب فرد کے پیچھے لا کے ادارہ جو ہے لا کے کھڑا کر دیا گیا. تو دیٹس نمبر 2, یہ کسی طور بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے. تیسری بات ہے آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. رول آف لاء کا تعین کون کرتا ہے اور یہ کون طے کرتا ہے کہ آئینی تقاضے کہاں پہ پورے نہیں کیے گئے؟ یہ فوج تو نہیں طے کرتی. ہم جتنی مرضی تنقید کر دیں, جتنی مرضی کتابوں کے حوالے دے دیں, ہمارا کہا تو نہیں مانا جائے گا. ہم پارلیمان کی جو قانون سازی یا آئین میں ترمیم کا جو اختیار ہے وہ ہم تمام تر تنقید کے باوجود ہم تو حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ کس نے طے کرنا ہے کہ آئینی تقاضے پورے نہیں کیے؟ یہ کورٹس نے طے کرنا ہے. تو کورٹ جب یہ فیصلہ دیتی ہے اس کے بعد ایک طویل ابھی رستہ موجود ہے جس کو آئینی اور قانونی طور پر آپ طے کر سکتے ہیں. اس کو کیے بغیر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے بیان آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. بطور پاکستانی شہری یہ معاملات ان تک پہنچ رہے ہیں اور ان معاملات کے اوپر رد عمل بطور پاکستانی شہری انہوں نے دینا ہے. ان کی طرف سے جواب آیا نہیں اور ہم نے پہلے سے کہہ دیا کہ آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے. جب آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے اور ہم نے کہہ دیا کہ وہ اقدار ہو ہی نہیں سکتے تو کس قسم کہ انصاف کی توقع کی جاتی ہے؟ سو دس از پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4 یہ, اور یہ اس میں بڑی ستم ظریفی ہے, پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ جس آئین کے تحت ہم جنرل پرویز مشرف کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, آخری سینٹنس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس نیڈز ٹو بی ڈسپینسڈ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, میں پیرافریز اس کو کر رہا ہوں, لیکن جس آئین کے تحت جنرل پرویز مشرف کے لیے آپ انصاف مانگ رہے ہیں اسی آئین کو تو انہوں نے سبورٹ کیا اور 2 مرتبہ کیا ہے. پہلی مرتبہ کے معاملات کو اگر آپ بھول جائیں اس ایمرجنسی کے اوپر, تو وہ تو ٹی وی کے اوپر آ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا یہ. تو جب وہ ٹی وی کے اوپر آ کے بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا یہ, تو پھر اس کے بعد کون یہ طے کرے گا کہ وہ واقعتاً معصوم ہے اور آئین کی سبورژن نہیں ہوئی؟ یہ عرفان قاطر صاحب تو طے نہیں کریں گے چاہے وہ جتنی مرضی تشریح کرتے رہیں. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور ببانگ دہل کہہ رہے ہیں اٹس اے بلیک اینڈ وائٹ ایشو, تو تب اس کے بعد آ کے یہ کہنا کہ وہ بہترین افسر ہیں اور آئین کے تحت ان کو انصاف ملنا چاہیے. جب آئین شکنی ہوئی ہے تو آئین کے اندر آئین شکنی کی سزا تجویز کی ہوئی ہے, تو جس آئین کے تحت انصاف مانگا جا رہا ہے اسی آئین کے تحت تو سزا ہوئی ہے ان کو, لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن وہ انصاف قابل قبول ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں اس آئین کے تحت, جس میں مراد ہے کہ جنرل مشرف کو کچھ نہ ہو. اور مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ جنرل پرویز مشرف بطور آرمی چیف اس کے بعد آنے والے تینوں آرمی چیفز کے اندر کو بہت زیادہ مقبول جرنیل نہیں رہے. فوج کے تمام سربراہان نے یہ کوشش کی حتی الوسع کہ وہ یہاں سے چلے جائیں, اور جب وہ چلے گئے تو واپس نہ آئیں. ان کو روک دیا جاتا کہ پاکستان آپ نے نہیں آنا. اگر اتنے صاف اور پوتر ہیں اور اتنے ہی صاحب سیاسی کردار ہیں تو پھر ان کو واپس آنے دیں, یہاں پر کیسز کو فیس کرنے دیں. ان کو روکا کیوں جاتا تھا؟ لیکن اب ایک فوج نے ایک پوزیشن لے لی ہے. آنے والے دنوں میں بدقسمتی سے اسی پوزیشن کو بنیاد بنا کے آگے چلنا ہوگا. اور جن اداروں کے کلیش کی ہم بات کرتے ہیں, اس کا خوف ہمیں ہے بطور پاکستانی شہری, بطور ٹیکس پیئر, اور وہ لوگ جنہوں نے یہ چوز کیا پاکستان کے اندر رہنا کیونکہ وہ لو دس لینڈ, ان کے لیے بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ جب آپ ٹاپ لیول کے اوپر جو ہے ایک پوزیشن لے لیتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ ہم یہی سوچتے ہیں یہ چلے گا کس طریقے سے جب اداروں کے اندر اس قسم کی لڑائی ہوگی. اب یہ تو ہو گیا کہ جو
پریس ریلیز جاری کی ہے, اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی. میں دیکھ رہا تھا چند ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جسٹس کوسا کے حوالے سے بھی بیانات چلے, میں اس کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکشن کرنا چاہتا ہوں. دنیا بھر کے اندر جو ہے جب آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کا تجزیہ ہوتا ہے اور فیکچوئل انداز سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اب یہ جو روایت ویسے بن گئی ہے, اب میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑی ذاتی تاریخ رقم کرنی ہے جی, کہ میں بڑا شیر دل قسم کا آدمی ہوں, تو مجھے تو بڑے بڑے عہدوں کی فرمائش ہوئی تھی تو میں نے ٹھوکر ماری اور پرے نکال دیا, اور آئین کی حکمرانی ہو گئی ہے اور قانون کی حکمرانی ہو گئی ہے اور رستے بند ہو گئے ہیں. ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب جو ہے یہ سب کو جا کے یہ جو ریڈیکل ریولوشن ہے یہ لوگوں کے اندر کیوں جانگتا ہے. مطلب اگر آپ ریولوشنری ہیں, نظریاتی طور پر ریولوشنری ہیں, تو تھرو آؤٹ آپ کے کنڈکٹ کے اندر نظر آنا چاہیے. اب بدقسمتی سے جسٹس کوسا کی جو جوڈیشل تاریخ ہے اس کے اندر پاناما کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہر وقت لوگوں کے ذہن کے اوپر سوار رہے گا. وقتی طور پر بھول جائیں لیکن وہ سوار رہے گا, اور ہمیں علم ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے جس کے اندر 2 مائنورٹی ججمنٹ تھی اور 1 میجورٹی ججمنٹ تھی. میجورٹی ججمنٹ نے GIT بنوائی تھی, مائنورٹی ججمنٹ کے اندر جسٹس گلزار اور جسٹس کوسا تھے جنہوں نے GIT بنوانے کی زحمت ہی نہیں کی, اور نواز شریف کا جی آپ تو فارغ ہیں نکال دیا. اگر موجودہ نظام کے اندر خلفشار کی بنیاد کا آپ نے دیکھنی ہو تو وہ آپ ان ورڈکٹس کے اندر جا کے دیکھیں گے. تاریخی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ اس نظام کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر جو ہیں وہ کس واقعے کے بعد ہوئی تھی, تو وہ آپ کو نظر آئے گا. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2 سطری فیصلے لکھنے سے آپ یکدم تاریخ نہیں بدل سکتے, بالخصوص وہ تاریخ جو آپ نے کسی اور طریقے سے رقم کی ہو کسی اور کانٹیکس کے اندر, تو لوگ بھول نہیں جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ جو ہم نے لکھتی لیکن یہ جو میں نے لکھی یہ زبردست ہے, اس کے اوپر فوکس کریں. نمبر 2, اسی دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ جو ہیں ان کی کیا درگت بنائی گئی. بیٹھے ہوئے ساتھ سینئر ترین ججز میں سے ہیں, کیوں میں ہے چیف جسٹس بننے کے لیے, وہ خود آپ ان کے خود جو لکھا ہوا ہے جو وہ خود لکھ کے تحریر کر کے کورٹ کے سامنے سبمٹ کر رہے ہیں, ان کو ہی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس عدلیہ نے کس طریقے کا انصاف کیا ہے. عزت دار جج کو دوسرے لوگوں کی طرح درگت بنا کے رکھ دی ہے, ان کی وہ آگے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں. اٹس سچ اے سوری سائٹ, اور سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم آئین کی تمام لوازمات جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ایسے واقعات بھی ہوئے. اسی دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو پولیٹیکل پرسیکیوشن کا یہ دور ہے, بندوں کو اٹھا کے آپ نے انٹ شنٹ کیسز کے اوپر جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے, نکال نہیں دے. بیوروکریٹس جو ہیں وہاں پہ گل سڑ گئے ہیں. رانا ثناء اللہ جو ہے ایک ایگزامپل بن گیا ہے اس تمام سبورژن کا, جس سبورژن کے خلاف جو ہے ظاہراً ریٹائرمنٹ کے قریب جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں. فواد حسن فواد جو ہے اس سبورژن کا ایک ایگزامپل استعارہ بن گیا ہے جس سبورژن کے ذریعے نظام کو الٹا کیا جاتا ہے. مفتاح اسماعیل ہے, خاقان عباسی ہے, اور دوسرے تمام لوگ ہیں. اسی دور میں ہوا نا, اور یہ تمام کا تمام اسی ریڈار کے اوپر ہوا جس کو مینیج کرنے والی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. تو یہ بھی ایک تاریخ ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ تمام نظام کو تلپٹ کر رہے تھے اور عجیب و غریب قسم کبھی ہاسپٹل بند کر رہے تھے, کبھی بندوں کی بےزتی کر رہے تھے, کبھی سیاسی تقریریں کر رہے تھے, کبھی بیٹھ کے ٹھٹھے مارتے تھے, 2 بندوں کو تو میں ویسے ہی فارغ کر دوں گا اور 4 بندوں کو تو میں ویسے ہی فارغ کر دوں گا. تو یہ جو بردر ججز تھے یہ کیسے ریفلیکٹ کرتے تھے ان معاملات کے اوپر؟ تو اپنے کنڈکٹ کو اور ان انڈورسمنٹس کو جو سائلنس کے ذریعے یا اپنے قلم کے ذریعے آپ نے دیے, تاریخ کو آپ تبدیل تو نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں یہ جو تصور ہے کہ جی میں نے کوئی ٹرافی اکٹھی کرنی, یہ ٹرافی اکٹھی کرنے کا معاملہ کہ ایک جرنیل کو میں نے پھڑکایا اور 2 پرائم منسٹرز کو میں نے پھڑکایا اور میں نے اس کو بھی پھڑکایا. تاریخ بڑی ظالم ہے. وہ جو ویکیپیڈیا سے آپ سائٹیشنز لیتے ہیں نا, اس کے تحت نہیں چلتی ہے, وہ ان حقائق کے تحت چلتی ہے جو آپ کی ذات کے حوالے سے بنے ہوتے ہیں. تو تاریخ جب لکھی جائے گی, معذرت کے ساتھ آج کل تو چونکہ چلا ہوا کہ جنرل مشرف کو پھانسی ہو گئی اور ڈیٹیل ججمنٹ آگے ایکسٹینشن کے اوپر, بڑی بات ہے. لیکن جب یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ اس نظام کے اندر موجودہ خلفشار اور فساد کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی, تو حوالہ انہی فیصلوں کا ہوگا جن فیصلوں کو لوگ فی الحال بھولے ہوئے ہیں.